بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے تحریک آزادی کے ممتاز رہنما محمد اشرف صحرائی کو ان کی شہادت کی تیسری برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما محمد اشرف صحرائی 5 مئی 2021 کو جموں میں دوران قید انتقال کر گئے تھے۔ محمد اشرف صحرائی شہید کو ان کی تیسری شہادت کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے سری نگر اور مقبوضہ وادی کشمیر کے کئی دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹروں کے ذریعے کشمیریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ محمد اشرف صحرائی سمیت دیگر شہداء کے ورثاء اور جھوٹے مقدمات میں برس سے جیلوں میں بند کشمیریوں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 مئی اتوار کو مکمل ہڑتال کریں۔ پوسٹروں میں درج عبارت میں کہا گیا ہے کہ حل نہ ہونے والا مسئلہ کشمیر خطے میں امن و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ دیرینہ تنازع کے پرامن حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے ایک میڈیا انٹرویو میں افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیر کا تنازع 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک حل نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران بھارت اور پاکستان کے درمیان اس مسئلے پر کئی جنگیں بھی ہوئی۔ انہوں نے کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کا احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور تنازع کے فریقین کے درمیان مذاکرات اور تعاون کے پرامن طریقوں کے لیے حریت کانفرنس کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات نے مسئلہ کشمیر کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بے اختیار کر دیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کو عوام کی مرضی کی نمائندگی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے بانڈی پورہ، شوپیاں، پونچھ، راجوری اور کٹھوا اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے ان کارروائیوں کے دوران خواتین سمیت لوگوں کو ہراساں کیا، انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے راجوری کے علاقے بدل میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ بلا لحاظ مذہب، نسل یا ذات کشمیریوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اپنی منفرد شناخت کے تحفظ کے لیے متحد ہیں۔ ادھر ضلع راجوری کے علاقے کیری میں بھارتی فوج کے ایک اہلکار نے اپنی تربیتی کیمپ میں اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس تازہ واقعے سے جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 598 ہو گئی ہے۔